if we don't have the belief of the final Nabi, Janab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the last Nabi, there is no any Nabi. If the doubt about it, then we must understand we are in Islam. Remember, if we want to stay on Islam, then remember we have to say our Nabi is the final Nabi. There will be no Nabi after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because Allah said in the Quran Kareem, and Nabi sallallahu alaihi wasallam said approximately 220 hadiths and ijma Sahaba, 124,000 Sahaba Kirams believe that. So we have to believe the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the final Nabi. There will be no any Nabi after him, inshallah. لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم دوستو بزرگو، دنیا کا قانون ہے کہ اگر مضمون بڑا ہے تو اس کا ہیڈنگ بھی بہت بڑا ہوتا ہے. اگر مضمون ٹاپک جو ہے بہت بڑی ہے تو اس کا ہیڈنگ اور ٹائٹل بھی بہت بڑا ہوتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ اس کا ہیڈنگ بڑا ہے، اس کے اندر میں بہت کچھ لمبی بات بیان کرنی ہے یا بہت لمبی بات کتاب میں لکھی گئی ہے. آدمی ہیڈنگ کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے. جیسے میں کہا کرتا ہوں، معراج بہت بڑی ٹاپک ہے، معراج بہت بڑی ٹاپک ہے، مضمون بہت بڑا ہے، تو اس کا عنوان اور ٹائٹل بھی ہے سبحان. کیا کہا؟ سبحان. اللہ کی ذات پاک ہے اور وہی سب کچھ کرتا ہے. ٹائٹل بہت بڑا ہے، سبحان. سبحان الذی اسری بعبدہ. صحابہ کرام کی عزت اور عظمت
ٹائٹل بہت, اس کا مضمون بہت بڑا ہے. 1,24,000 صحابہ کرام, ٹائٹل ان کا بہت بڑا ہے تو ان کا ہیڈنگ, ان کا مضمون بہت بڑا ہے تو ان کا ہیڈنگ بھی بہت بڑا ہے, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء. یا دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آدمی قسم اٹھاتا ہے اس بات کے اوپر جو بہت ہی سیریس ہوتی ہے, بہت بڑی بات ہوتی ہے. چھوٹی بات پر کون قسم کھائے گا؟ ابھی میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اللہ کی قسم دین ہے, تو دین تو ہے ہی نا, اس میں قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی قسم رات ہے, رے رات تو ہے ہی, اس میں قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی دین ہے, کون کسی کو پتہ, سب کو پتہ ہے دین ہے, لیکن قسم کھائی جاتی ہے بہت بڑی بات کے اوپر. اللہ قسم کھاتا ہے والضحیٰ, نبی کے چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا, آپ کے کالے زلفوں کی قسم. کیوں؟ اس کے اندر میں ٹاپک بہت بڑی ہے نبی کی ذات کے بارے میں. والشمس وضحاها, کتنی قسمیں کھائی, اس لیے کہ اس کا مضمون جو ہے کہ دنیا میں جو محنت کرے گا وہ جنت میں جائے گا, جو محنت نہیں کرے گا اعمال صالحہ وہ جہنم میں جائے گا. کتنا لمبا مضمون ہے یہ, کیا کیا محنت کرنی ہے, کس طرح اللہ کو راضی کرنا ہے, کیا کر. تو ختم نبوت یہ مضمون ٹاپک بہت بڑا ہے. میرا نبی زمین کے اعتبار سے بھی آخری نبی اور زمانے کے اعتبار سے بھی آخری نبی, زمین کے اعتبار سے بھی اور زمانے کے اعتبار سے بھی. زمانہ صرف 1000 سال نہیں, میرا نبی آخری نبی ہے. جب تک اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے, کوئی دنیا میں ختم نبوت یا دوسرے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. اور زمین کے اعتبار سے بھی جہاں جہاں تک زمین کا آخری حصہ ہے پوری دنیا میں میرا نبی آخری نبی ہے, اس پر ایمان لانا ضروری ہے. بات سنا کرو, سمجھا کرو. زمینی اعتبار سے بھی اور زمانے کے اعتبار سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. میں نے یہ مضمون اس لیے چنا ہے کہ میرے سامنے 2-3 نوجوان کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے علاوہ اور کوئی جگہ پیدا کیوں نہیں ہوئے, اور لینگویج میں پیدا ہو جاتے, ہمیں عربک تو آتی نہیں. اس لیے ہم دوسرے کو مانتے ہیں آخری نبی غلام محمد کو, کہ ہم اردو سمجھ جاتے ہیں, عربی نہیں سمجھتے. تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ نے نبی کو پیدا فرمایا مکہ مکرمہ میں, حجاز میں, عرب میں, اس لیے کہ نبوت کے لیے سب سے بڑی بات ہے وفاداری. کیا ضروری ہے؟ وفاداری. اور یہ وفاداری عرب کے اندر میں ہی ہے. وفاداری کہاں پر ہے؟ عرب میں ہے. دیکھو بخاری شریف میں ہے دلیل دلی. یہ کون ہے؟ یہ رہبر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کی ہجرت کا, اور مشرک ہے, مسلمان نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 2 اونٹ اس کو دیے, یہ 2 اونٹ تیرے پاس رکھ لے, ہم فلاں جگہ 3 دن چھپنے والے ہیں. کیا کہا؟ 3 دن کے لیے ہم چھپنے والے ہیں, 3 دن کے بعد یہ اونٹ لے کر تو وہاں پر پہنچ جانا. اس کو سب پتا تھا اللہ کے نبی کہاں چھپے ہوئے.
उसको पता था अबू बकर सिद्दीक का छुपे हुए हैं। इधर से अबू जहल ने ऐलान कर दिया, क्या ऐलान किया, जो आदमी एक सर को लाए, या तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को नाउज़ुबिल्लाह काट कर लाए, 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे, और अबू बकर सिद्दीक के भी सर को काट के लाए, दूसरे 200 ऊंट का प्रॉमिस किया उसने। दलील दिली बुखारी शरीफ में उसको पता था 200 ऊंट इस जमाने में 200 कार्स है, टोयोटा नहीं, सबसे महंगी गाड़ी, ऊंट बहुत महंगा है। उस जमाने में 200 ऊंट मिले, और इधर किसी को पता नहीं है सिवाय रहबर के, और वो मुसलमान भी नहीं है। माल का ग्रीडी होता, ऊंटों का ग्रीडी होता, दुनिया का ग्रीडी होता, हरीस होता, तो उसे तो पता है कहां छुपे हुए हैं। 2-3 आदमी को ले जाता और ये काम तमाम कर देता, और अबू जहल से 200 ऊंट ले लेता। लेकिन नहीं, 3 दिन मुकम्मल हो गए, वो गार के बाहर दूर जहां पर वादा हुआ था, वहां पर 2 ऊंट और अपना ऊंट 3 ऊंट लेकर खड़ा है, इंतजार में है कब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और अबू बकर उनको बिठाऊं और मदीना पहुंचा दूं मैं। ये वफादारी मेरे अंदर में नहीं है, आपके अंदर में नहीं है। हम लोग तो छोटी छोटी बात पर ईमान को बेच देते हैं, हम छोटी बात पर नमाज को छोड़ देते हैं। हम क्या वफादारी करेंगे अपने नबी के साथ, बताओ। नबूवत को फैलाने के लिए वफादारी चाहिए, नबूवत को फैलाने के लिए बहादुरी चाहिए नंबर 2 पर। हाँ, अल्लाह के नबी को बहादुरों की जरूरत थी, तब जाकर ये दीन फैल सकता था, तब ये दीन फैल सकता था। इसीलिए तो अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बदर के मैदान में सहाबी रसूल है, लेकिन गमगीन है, सैड है, गरीब है। क्या बात है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुफ्फार की तरफ से तुम्हारा बाप आया है, उन सामने वालों की तरफ से तुम्हारा फादर आया हुआ है, लगता है वो मर चुका है, इसकी वजह से तुम गमगीन हो। फरमाया नहीं, मेरा बाप मर गया, उस पर मुझे कोई गम नहीं है, मुझे जो गम इस बात का है कि वो इस्लाम के बगैर मर गया। बात मेरी समझ में आ रही है। वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। बेटे ने कहा, अब्बा जी तुम बदर में मेरे सामने थे, बदर में मेरे सामने थे, मौका था मैं आपको कत्ल कर देता, लेकिन मेरा बाप था, मैंने छोड़ दिया। क्या कहा, मेरा बाप था, चूंकि बेटा अभी मुसलमान नहीं है, और अबू बकर सिद्दीक तो मुसलमान हो चुके। फरमाया अब्बा जी तुम्हारी मोहब्बत में मैंने तुमको छोड़ दिया, वरना तुम मेरे सामने थे, मेरे निशाने पर थे। आई कुड किल यू स्ट्रेट अवे। तो सिद्दीक अकबर का जवाब सुनो कि बेटा अच्छा हुआ मैंने तुझे देखा नहीं, अगर मैं तुझे देखता ना तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मैं तुझे भी कत्ल कर देता। बहादुरी ये थी, ये वफादारी और बहादुरी है। कहां हमारे अंदर वो है, हमारे अंदर कहां है? दीन को बेचने वाले, पैसों के लिए, दुनिया के लिए हम कहां से क्या और क्या कर देते हैं। और तीसरी चीज, खत्म नबूवत को, अल्लाह के नबी की दावत को फैलाने के लिए जो तीसरी चीज की जरूरत थी वो है सखावत। क्या है भाई? सखावत। अरब की सखावत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा किराम की सखावत बहुत मशहूर थी, जिसका अंदाजा नहीं कर सकते। तो मैंने उस भाई को कहा, भाई ये 3 चीजें तेरे अंदर में है कि नबी तुम्हारे पास आ जाते, नबी पाकिस्तान में आ जाते, हिंदुस्तान में आ जाते, बांग्लादेश में आ जाते, यूरोप में आ जाते। तुम्हारे अंदर में ये बहादुरी थी, तुम्हारे अंदर में वफादारी है, तुम्हारे अंदर में सखावत है, नहीं है। तो अल्लाह के नबी को तो इसीलिए तो पिछले जितने अंबिया अलैहिस्सलाम आए हैं वो ऐसी जगह भेजे गए, ऐसी जगह भेजे गए जहां पर क्या था,
جی چشمہ ہے پانی کا، یا سمندر ہے، یا باغات ہے، یا گرینری ہے، کہیں شام کے اندر میں، کبھی فلسطین میں، کبھی اردن میں، اور کبھی عراق میں، کہاں کہاں پچھلے انبیاء علیہ السلام ایسی جگہوں میں بھیجے گئے جو باغات والی جگہ ہے، جو گاردنوں والی جگہ ہے، جو سمندروں والی چشموں والی جگہ ہے، لیکن اے اللہ تو نے آخری نبی کو ایسی جگہ بھیجا جو پتھروں والی زمین ہے۔ میری بات سن میں آ رہی ہے؟ پتھر ہے، پتھر، اس کی زمین بھی پتھریلی، اس کے پہاڑ بھی پتھریلے ہیں، بلکہ مکہ والوں کے دل بھی پتھر ہے، مکہ والوں کے دل بھی پتھر ہے، اور مکہ والوں کے ہاتھ میں بھی پتھر ہے۔ پتھر کی پوجا کرتے تھے نا، ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر ہے، ان کے دل بھی، ان کی زبان پر بھی ایسی گالیاں جو پتھر سے زیادہ سخت ہے، جس کو قرآن اشارہ کر رہا ہے یہ تو پہاڑ تھا، پہاڑ جیسے سخت تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی پتھریلی زمین پر بھیجا، ایسی، اور کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس کے اندر میں جتنی طاقت اور جتنا آدمی ایکسپیرینس اور ایکسپرٹ اور بڑا ہوتا ہے، اس کا کام بھی بڑا ہوتا ہے، اس کا جاب بھی بڑا ہوتا ہے۔ ہاں، پتھریلی زمین کے اندر میں امام الانبیاء کو بھیجا، اور یہ کیا ٹائٹل دیا؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو بڑے اعلیٰ اخلاق دیے ہیں، آپ اس اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے ان کو پتھروں سے نکالو، ان کے اندر میں عظمت خدا پیدا کیجئے، ان کے اندر میں اللہ کی محبت، نبی کی محبت پیدا کیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محبت، ایسی محبت، ایسی محبت اور ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ان کے اندر میں پیدا فرمائی کہ ان کو پتھر سے نکالا، اور کیا فرمایا؟ اب میرے صحاباؤں کو تم پتھر نہ کہنا، اصحابی اصحابی کن نجوم، اب تو میرے صحابہ ستاروں جیسے چمکنے والے، سبحان اللہ، ستاروں جیسے چمکنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، میں نے میری بات یاد بھولنا نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، کہ جتنا مضمون بڑا ہے، ٹاپک بڑا ہے، اس کا اتنا ہیڈنگ بھی بہت بڑا ہے۔ یہاں پر دیکھیے، ختم نبوت، میرا نبی زمین کے اعتبار سے بھی آخری نبی اور زمان کے اعتبار سے بھی آخری نبی ہے، ساری دنیا میں آخری نبی اور کوئی نبی، بولو میرے ساتھ، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت، ختم نبوت، واللہ اس پر آپ کو ثواب ملے گا، ہاں اس پر ثواب ملے گا، دل کے اندر میں بھی۔ اسی لیے کہ ایک بات اور سناتا ہوں میں، چلو، دین، مسلمان بننے کے لیے پورے دین کا ہونا ضروری ہے، یاد رکھو، مسلمان بننے کے لیے، یہ بات تم کتابوں سے نہیں ملے گی، سن کر جاؤ، مسلمان بننے کے لیے پورے دین کا ہونا ضروری ہے، لیکن اسلام سے نکلنے کے لیے، اسلام سے نکلنے کے لیے پورے کفر کی بات کو بولنا ضروری نہیں ہے۔ ایک بھی بات آپ نے اسلام کے خلاف کر دی، ایک بھی بات، تو آدمی کافر ہو جائے گا۔ اور ختم نبوت ایک ایسا مسئلہ ہے، جو آدمی ختم نبوت کا انکار کرے، دوسرے کو نبی مانے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو۔ مسیلمہ کذاب سب کچھ کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا تھا۔ کہ آپ بھی نبی، نبی تو مانتا تھا، آپ بھی نبی، میں بھی ایک علاقے کا نبی، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میں بھی روزہ رکھتا ہوں، میں بھی تسبیحات پڑھتا ہوں، لیکن کیا کہا؟ تم ایک علاقے کے نبی، میں ایک علاقے کا نبی، اور میں بھی نبی۔ اس پر دیکھیے کیا ہوا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ
وخاتم النبیین. اللہ نے اس آیت میں 3 باتیں بیان فرمائی. ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہے. وہاں ترجمہ تو بالغ کا ہے نہیں, لیکن میں نے بالغ کا ترجمہ کیا. تم میں سے کسی کے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں, اس لیے کہ ما کان محمد ابا احد من رجال ہے. رجال رجال کہتے ہیں بالغ مرد عورت کو, بچوں کو تو طفل کہتے ہیں, سبیون کہتے ہیں, غلامن کہتے ہیں. تو میں نے ترجمہ بھی صاحب سے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے بالغ مردوں کے اور عورتوں کے باپ نہیں ہے. بالغ مردوں کے باپ نہیں ہے, بالغ مردوں کے باپ نہیں ہے. سبحان اللہ, عجیب. یا اللہ, اگر تمہیں اولاد ہی نہ دینی ہوتی تو بالکل, اگر تمہیں اس بات کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی کہ تم میں سے کسی بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں, بہتر یہ تھا کہ اللہ تم اولاد ہی نہ دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اولاد ہی نہ دیتے تاکہ کہنا ہی نہ پڑتا. فرمایا یہ صفت تو میری ہے, اولاد کا نہ ہونا صفت کس کی ہے؟ بولو, اللہ کی اولاد. فرمایا یہ صفت میری ہے, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد, چھوٹی بیٹیاں اور بچے چھوٹے دے کر میں نے کہا میں لم یلد ہوں, نبی یولد ہے. میں لم یلد ہوں, وہ نبی یلد ہے. میں لم یولد ہوں, وہ یولد ہے. میرے باپ نہیں, میری بیوی نہیں, ان کی بیوی ہے, ان کے بچے ہیں, ان کے باپ ہے. میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں, اللہ کہتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ محمد کسی میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور محمد میں سے بھی کوئی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب میں سے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ میں سے ہیں, یہ آمینہ میں سے ہیں, یہ عبد المطلب میں سے ہیں, یہ عبداللہ میں سے ہیں, یہ آمینہ میں سے ہیں, اور ان میں سے رقیہ ہے, ان میں سے زینب ہے, ان میں سے ام کلثوم ہے, ان میں سے فاطمہ الزہرا ہے, اور انہی میں سے صاحب ابراہیم ہے, قاسم ہے, عبداللہ ہے, امامہ ہے. انہی میں سے اشارہ کرتے اللہ میری اولاد نہیں ہے, میرے ماں باپ نہیں ہے, میری بیوی نہیں ہے. میں نے یہ کہہ کر اشارہ کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. سو اللہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو بچپن سے اٹھا لیا, تھوڑے ان کو بڑے ہو جانے دیتے, بالغ ہو جاتے, طیب بالغ ہو جاتا, قاسم بالغ ہو جاتا, ابراہیم بالغ ہو جاتا, عبداللہ بالغ ہو جاتا, تو کم سے کم ہم تو دیکھتے کہ نبی کے بڑے بیٹے ہیں. فرمایا نبی کے اولاد اگر بڑی ہو جاتی, بالغ ہو جاتی, تو 2 شکل تھی. ایک شکل یہ ہے, یا تو لوگ ان کو نبی کہتے, لوگ ان کو کیا کہتے؟ نبی کہتے, یا تو لوگ ان کو نبی نہ کہتے, نبی کہتے, صرف نبی کی اولاد کہتے. اللہ اس لیے کہ پچھلی انبیاء علیہ السلام میں بہت سارے نبی کے بیٹے بھی نبی بنے ہیں. آدم علیہ السلام کے بیٹے شیش نبی تھے, داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نبی تھے. باپ بھی نبی, بیٹا بھی نبی. ابراہیم علیہ السلام نبی تھے, ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی تھے, اسحاق علیہ السلام نبی تھے. ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی تھے, یعقوب علیہ السلام نبی تھے. ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی تھے. تو کیا ہوگا, یا تو پھر لوگ ان کو نبی کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نبی ہے, یا اگر نہ کہتے تو قیامت کے دن کیا ہوتا, جب سارے انبیاء علیہ السلام آتے وہاں محمد رسول اللہ بھی آتے. مثال سے سمجھاؤں, ایک مثال دوں. ادھر ایک عالم کھڑا ہے, وہ بھی عالم ہے, اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی عالم ہے. ادھر دوسرا عالم ہے, اس کا بیٹا عالم نہیں. بتاؤ کس کا درجہ بڑا ہے؟ عالم اور بیٹا بھی عالم ہے.
ایک پیر صاحب ہے، اس کا بیٹا بھی پیر صاحب ہے، ادھر پیر صاحب ہے، بیٹا پیر صاحب نے، کس کا درجہ بڑا ہے؟ جو خود پیر ہے اس کا بیٹا بھی پیر ہے۔ قیامت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے اپنی بڑی اولادوں کے ساتھ، وہاں آدم علیہ السلام اپنے بیٹے نبی بیٹے شیس علیہ السلام کے ساتھ آتے، ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ آتے، اسحاق علیہ السلام اپنے بیٹے نبی بیٹے کے ساتھ آتے، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف نبی کے ساتھ آتے، اور اللہ کے نبی کی اولاد نبی نہ ہوتی تو دو شکل ہوتی، ایک یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کو لوگ نبی کہتے، اور اللہ کہتے ہیں میرے نبی ختم نبوت کا تاج میں نے تمہارے سر پر رکھ دیا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے میں تم سے یہ تاج بھی ختم کرنا نہیں چاہتا ہوں، قیامت تک آپ ہی آخری نبی رہیں گے۔ اور قیامت میں اگر سارے لوگ آئیں گے اپنے بیٹے نبیوں کو لے کر کہ بیٹے بھی نبی ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ کے نبی تمہارے بیٹے نبی نہیں تو تمہاری فضیلت کے اوپر حرف آتا، تمہاری فضیلت کے اوپر نقص ہوتا۔ تو میں نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ تمہارے بیٹے بڑے ہو کہ قیامت کے دن آئے اور آپ کی فضیلت نہ ہو، آپ کی فضیلت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ۔ تو میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ اسی لیے تو کیا فرمایا، جاؤ او لوگو قیامت میں جاؤ، پہلے کہاں؟ آدم علیہ السلام کے پاس۔ کہاں جاؤ؟ آدم علیہ السلام، پھر شیس، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، سارے نبیوں سے امام بخاری اس روایت کو نقل کر، سب کے بعد اب اخیر میں کس کے پاس آئیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اگر یہ سفارش کریں گے، کون کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم He is going to make intercede for you۔ ارے اللہ، جب پتہ ہی تھا کہ آخری نبی ہی سفارش کریں گے، پھر سب کے پاس پہنچانے کی کیا ضرورت تھی؟ سب نبیوں کے پاس سالوں سال تک جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کے نبی کا تو پتہ ہی تھا کہ وہ سفارش کرنے والے۔ فرمایا ہاں، کل اٹھ کر کوئی پچھلے نبی کا امتی یہ نہ کہہ دے یہ سفارش تو میرا نبی بھی کر سکتا ہے، یہ سفارش تو موسیٰ علیہ السلام بھی کر سکتے ہیں، تو ان امتوں کو بتلانے کے لیے کہ سارے نبیوں کے پاس جاؤ، آج کوئی سفارش نہیں کریں گے، اگر سفارش کا درجہ ملا ہے تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ وہ میری بات سمجھ آتی ہے؟ آپ کہیں گے بھائی یہ ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے، چلو مجھے تو بہت ڈیپ میں جانا تھا لیکن وقت نہیں ہے، ایسا مسئلہ ہے یہ ختم نبوت کا کہ اس پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب کس کے اندر میں؟ قرآن میں 110 آیتیں ہیں ختم نبوت کی، اور حدیث میں 220 حدیث ہے، اور اجماع صحابہ ہے کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ ہے۔ اب کوئی مسیلم الکذاب آ جائے یا مسیلم الپنجاب آ جائے، کوئی کسی کو نبی مانیں گے نہیں۔ آخری نبی کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں کیا پتا ہے؟ تمہیں کیا پتا ہے؟ 1,24,000 بات ختم کر رہا ہوں، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو گالیاں نہیں دی ہے۔ None a single نبی came that swore the ummah، کوئی نہیں آیا، لیکن یہ جن کو نبی مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں، جن کو غلام محمد قادیانی کو پیشوا مانتے ہیں، اس نے ان کی کتاب کے اندر میں لکھا ہے کہ جو مجھے نبی نہ مانے وہ کنجری کی اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ جو مجھے آخری نبی نہ مانے وہ کنجری کی اولاد ہے۔ کیا کوئی نبی گالی بولتا ہے؟ کیا کوئی نبی نے کسی کو گالی دی ہے؟ نہیں ہے۔ یاد رکھو، کوئی نبی تو وہ تھے، ہم نے ان کو غیر مسلم نہیں کہا، ہم تو کہتے ہیں بھائی اللہ کے ہر نبی کے امت جو ہے، جو مسلمان جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے، جو کلمہ نہ پڑھے وہ غیر مسلم ہے۔ ظاہری بات، یہ کوئی گالی ہے؟ کوئی میں اگر کرسچن کو یوں کہوں تو غیر مسلم، یہ کوئی گالی ہے؟ چونکہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر میں یہود کو کہوں تو غیر مسلمان نہیں ہے تو کیا گالی ہے؟ اگر ہم ان کو کہتے ہیں غیر مسلم اور قیامت تک کہتے رہیں گے کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے انبیاء تو وہ تھے جنہوں نے ہر وقت قوم کے لیے بد دعا نہیں، دعائیں کی ہے۔ کیا کی ہے؟
اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، انہیں پتہ نہیں میں کون ہوں۔ خیر یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، میں نے بتایا نا، ہیڈنگ بھی بہت بڑا ہے، ٹاپک بھی بہت بڑا ہے، پھر کبھی ان کو سمجھائیں گے کہ ختم نبوت ہے کیا اور ہم کس کو مانتے ہیں، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا دل میں یقین رکھتے ہیں یا نہیں۔ اگر دل میں if you don't have the belief of the final نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم is the last نبی، there is no any نبی، if the doubt about it then we must understand we are in Islam. Remember, if we want to stay on Islam, then remember we have to say our Nabi is the final Nabi. There will be no Nabi after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because Allah said in the Quran Kareem, and Nabi sallallahu alaihi wasallam said approximately 220 hadiths and ijma sahaba, 124,000 sahaba kirams believe that. So we have to believe the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the final Nabi. There will be no any Nabi after him, inshallah. Understand? بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ نہیں سمجھے؟ ختم نبوت بولو یار، دل سے بولو، ختم نبوت، آخری نبی محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الله أكبر الله الله الله